کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکال کر جنت کے پانی سے دھویا گیا، وہ دیکھے کہ اگر دل نکالنے کے بعد لگایا جا سکتا ہے تو وہ دیکھ کر ہی بائی پاس کیا جاتا ہے۔ یہ میری گزارش ہے، یہ تو کیا ہے، ہم 200-250 بچوں کو دے دیں گے، آج دیے اگلے سال کوئی اور کو دے دیں گے، مگر ہمارا مقصد پورا نہیں ہوتا ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اس سال 50 بچے UPSC میں کامیاب ہوئے تو یہاں کے فرقہ پرستوں کے سینے پر سانپ لوٹنے لگا ہے۔ وہ سوچنے لگے ہیں کہ مائنورٹیز کے اتنے بچے کیسے نکل گئے۔ تو میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ہماری اپنی زمین پر ہماری اپنی قوم کے لیے، ہمارے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک چہرہ جو بار بار گشت کرتا ہے، گردش کرتا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، بہت سارے غریبوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے شخص ہمیشہ رات ہو دن ہو آپ کے ہمارے درمیان ہوتا ہے۔ میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ علی جناب الحاج یوسف الیاس صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور صدارتی خطبے سے ہمیں نوازیں۔ اس کے محمد صلی اللہ رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس با مقصد پروگرام میں آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان، میری ماں، بہنیں اور دوستوں اور ساتھیوں، صوفی ملت صوفی غلام رسول صاحب کی مجھے آج بہت یاد آ رہی ہے کہ وہ ہر وقت تو کوئی نہ کوئی پروگرام کے لیے میرے کمپاؤنڈ میں آیا کرتے تھے، مشورہ ہوتا تھا۔ جہاں معصوم کٹی ہے، جہاں نابینا اور نابیناؤں کا مدرسہ چل رہا ہے، وہاں اگر آپ پہلے سے دیکھے ہوں گے تو وہاں پر نشہ کرنے والے لوگ رہتے تھے۔ آج وہ آپ جا کر دیکھیے، وہاں پر ایک سلائی کلاس چلتی ہے، وہاں پر یتیم بچیوں کا مدرسہ ہے اور بہت ساری خدمات وہ انجام دیتے تھے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ نور العین صاحب، اکبر سیٹھ اور ان کی پوری ٹیم آج وہی راستے پہ آگے بڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ آج ہمارا مقصد لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے کس طرح مدد کیا جائے، یہ مقصد لے کر یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ مگر میں غفران حافظ جی ابھی آپ کو بتا رہے تھے کہ کس طرح آپ محدود کر رہے ہیں۔ اگر آپ اسلام کو صحیح طریقے سے دیکھیں گے، آپ قرآن اور حدیث کی روشنی صحیح طریقے سے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ پورے عالم آپ کی مٹھی میں ہے۔ بائی پاس کب نکلا؟ بائی پاس ڈاکٹرز، سائنسدانوں نے کیوں ریسرچ کیا؟ معلوم ہے، ایک واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکال کر جنت کے پانی سے دھویا گیا، وہ دیکھے کہ اگر دل نکالنے کے بعد لگایا جا سکتا ہے تو وہ دیکھ کر ہی بائی پاس کیا جاتا ہے۔ ایک ٹیم آئی تھی تامل ناڈو اور کیرلا میں ایک دفعہ سیلاب آیا، یہاں سے ریلیف لے کے گر گئی، وہاں پر کوئی ریلیف لینے والا نہیں تھا۔ وہاں کا ہر ایک آدمی، ہر ایک گھر ایجوکیشن کے لیے ہے، ہر ایک کا ایک آدمی کوئی دبئی میں، کوئی سعودی عربیہ میں ہے۔ وہاں اگر آپ مدرسے میں گئے ہیں، اگر آپ کو عربی نہیں آتی ہے تو آپ کو وہاں بولنے نہیں دیا جاتا ہے۔ اگر مدارس میں عربی، مدرسے میں تو عربی میں ہی بات کرنا چاہیے، یہ وہاں کا اصول ہے۔ تو وہاں کی ایک ٹیم یہاں اس شہر میں آئی، انہوں نے بتایا کہ ہم ہر مدارس میں سروے کیے، جتنے حافظ قرآن تھے ان کا انٹرویو لیا گیا اور ان کو لگا کہ یہ بچہ بہت ٹیلنٹ ہے، الحمدللہ حافظ قرآن بننے کے بعد اور زیادہ ٹیلنٹڈ ہو جاتا ہے اور زیادہ قابلیت والا ہو جاتا ہے۔ 200 بچوں کو وہ لوگوں نے MBBS کی ڈگری دلوائے، ساتویں کا ایگزام دلایا، 9ویں کا دیا، 10ویں کا دیا، 12ویں کا دیا،
اور MBBS میں ڈالا گیا, وہ بچے قابل ہو گئے. ہم کیا کرتے ہیں؟ بولیے, ہمارا بچہ کہیں موبائل دیکھے ایک کونے میں بیٹھا ہوا گیم کھیل رہا ہے, ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ رات کا مدرسہ ہے وہاں بھیجنا چاہیے کہ نہیں بھیجنا چاہیے. ہمارا ان کے ماں باپ بیچارے غریب ہوتے ہیں, مالی طور سے بہت, کوئی لوم چلاتا ہے تو کوئی تراشن بھرتا ہے, تو ان کے بچے لوگ. مگر ایک بچے کو میں ایسا جانتا ہوں, میں اسکول بورڈ چیئرمین تھا, نمبر 1 اسکول میں پڑھتا تھا وہ بچہ, جو ریسس کے وقت تھیٹر کے پر جا کر چنا اور کھاری بیچتا تھا, وہ بچہ اسکالرشپ میں ٹاپ مارا تھا. ہم دلچسپی نہیں دلاتے ہمارے بچوں کو, یہ آپ لوگ کا کام ہے. میری ماں بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہے, یہ دن بھر گھر میں رہتی ہیں, یہ اپنے بچوں کو جتنا دھیان دے گی, اور تم دینی تعلیم دے دیے. حدیث اور قرآن کی روشنی میں آج پوری دنیا قرآن لے کے بیٹھتی ہے, اس پہ ریسرچ کرتی ہے, اور اس کے بعد وہ آگے کا کام کرتی ہے. یہ آپ دھیان رکھیے. ایک ایک آیت میں اللہ تعالیٰ اس کا عالم دین جو مفتیان اکرام بیان کرتے ہیں وہ سب زواج ہے اس کا. یہ میری گزارش ہے. یہ تو کیا ہے, ہم 200-250 بچوں کو دے دیں گے, آج دیے اگلے سال کوئی اور کو دے دیں گے, مگر ہمارا مقصد پورا نہیں ہوتا ہے. جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اس سال 50 بچے UPSC میں کامیاب ہوئے, تو یہاں کے فرقہ پرستوں کے سینے پر سانپ لوٹنے لگا ہے. وہ سوچنے لگے ہیں کہ مائنورٹیز کے اتنے بچے کیسے نکل گئے. آپ کا بچہ ہر جگہ ٹیلنٹ, ہر جگہ ٹاپ مار سکتا ہے, اگر آپ اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں. آپ جانتے ہیں برہمن اس دیش کا کیا کرتا ہے؟ صبح 4 بجے اٹھ جاتا ہے, وہ صبح 4 بجے سے اپنا مقصد تیار کرتا ہے, مجھے پڑھنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے وہ کرنا ہے. شام 5 بجے سے لے کے مغرب تک کا وہ تھوڑا ریسٹ کرتا ہے. مغرب کی اذان ہوتی ہے, کھانا کھاتا ہے, عشاء کی اذان ہوتی ہے, گھر پر جا کے سو جاتا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہی اسلام ہے. یہی ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ اگر صبح 4 بجے اٹھیں گے, تہجد کی نماز پڑھیں گے, فجر کی نماز پڑھیں گے, تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دینے والا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ 3 بجے رات تک کا ہم موبائل دیکھتے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں, فجر بھی گئی, تہجد بھی گئی. ہمارا بچہ کہاں ہے؟ میری باپ فون کرتے رہتی ہے کہ بیٹا کہاں ہے, آتا ہوں, یہی بولتا ہے. اگر صحیح معنوں میں آپ کو اس شہر کو, میں یہ نہیں بولتا دنیا پہ کہاں کرو, اس شہر سے اگر آپ کو UPSC IAS آفیسر, IPS آفیسر, جو حافظ قرآن بھی رہے, مفتی بھی رہے, عالم دین بھی رہے, اور آفیسر بھی رہے, اگر آپ بھیجنا چاہتے ہیں, تو یہ جو تعاون کیا جا رہا ہے یہ اللہ کے آگے سب سے اچھا آپ کو اجر دینے والا رہے گا. آپ کا بچہ ایک کام کرے گا تا قیامت تک اس کا اجر ملتا رہے گا, آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. یہ سوچ کر آپ یہاں اٹھیے. میں یہی گزارش کروں گا, ہر وقت تو ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ کوئی آوے آگے اور یہ کام کرے. آپ کا اگر کوئی رشتہ دار دلی میں ہوگا تو ان سے پوچھئے کہ کیجریوال جو یہاں پر پرائمری KG کی فیس 2 لاکھ روپیہ ہے پرائیویٹ اسکول کی, وہاں پر وہ جب چن کر آیا تو پرائمری اسکولوں کو پرائیویٹ اسکولوں سے زیادہ اچھا بنا دیا. وہ کیمرہ لگایا, آن لائن اس کے ماں باپ گھر بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ میرا بچہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے. وہاں سوئمنگ پول ہے, کمپیوٹر کلاس ہے, جو کچھ آپ چاہتے ہیں. یعنی آپ کا بچہ وہاں گیا تو وہاں سے ٹیلنٹڈ پڑھا لکھا ہو کر نکلے گا. یہ وہ اس کی قیادت ہے, اور ہم یہاں پر قیادت بنانا چاہیے. اگر آپ کا بچہ ٹیلنٹ نکل گیا, میں بچہ تھا
छोटा था हलीम सर और बहुत सारे लोग तकरीर कर रहे थे कि हमारे पास खाने को पैसे नहीं थे, 2 वक्त तो रोटी नहीं मिलती थी, मगर उस वक्त के मुखैर हजरात उन्होंने देखा ये पढ़े लिखे ज़्यादा टैलेंटेड है तो उनको अपने खर्चे से भेजकर मास्टर बनाया, डॉक्टर बनाया। उस वक्त तो बहुत गरीबी थी, आज से 40-50 साल पहले। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमको 5 वक्त खाने के दे रहे हैं, सब कुछ सुविधा है। हम अपने बच्चों को क्यों नहीं दीनी तालीम में डालने के बाद असली तालीम में आपको मुकाबला करवाना है। आपकी मस्जिदों में कोई ऐसी चीज निकाले, वो लड़ने के लिए आपके पास ऐसा वकील होना चाहिए, ऐसा बैरिस्टर होना चाहिए। आपके बच्चे का कहीं एक्सीडेंट हो गया या आपकी कौम के लोगों को ज्यादा बीमारी हो गई तो ऐसा हॉस्पिटल रहना चाहिए जो 10 रुपये में भी आपका बाईपास का ऑपरेशन करे, कैंसर का ऑपरेशन करे। ये सोचकर आप लोग अपने बच्चों को तालीम दें। ये सब रखा रह जाएगा, यहाँ दुनिया में पैसा रखा जाएगा, प्रॉपर्टी रखी रह जाएगी, आप खाली हाथ जाने वाले हैं। अगर आप हाफिज कुरान हैं, आलिम दीन हैं, डॉक्टर्स हैं, जो जो खिदमत किए जाएंगे वही आखिरत में पूछी जाएगी। यही, और जो माँ बाप अपने बच्चों को ये तालीम देंगे वो जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हाफिज कुरान सबसे पहले जन्नत में जाएंगे और उसके बाद अल्लाह ताला उनको अर्श पे ले जाएंगे और अर्श पे लेने के बाद नीचे बताएंगे, हश्र के मैदान में लोग खड़े रहेंगे और बोलेंगे बताओ इसमें तुम्हारा कौन है, कौन जान, किसको ले जाना। वो हाफिज कुरान इशारा करते जाएगा कि ये तो मेरे चचा हैं, ये मास्टर मुझको बहुत अच्छा पढ़ाते थे, उन जिनकी तरफ इशारा करेंगे उन सबको वो जन्नत में डाल देंगे। ये हाफिज कुरान करने वाले हैं, मुफ्तियान इकराम, आलिम दीन, और उसके बाद ऑफिसर बनाओ। आप जानिए, आप ये मत सोचिए कि मेरा बच्चा मदरसा भी पढ़े, दिन भर स्कूल भी रहे, उसके बाद क्या क्या करेगा। तो हमारा दिमाग आज जितने भी बैठे हैं, जितने भी इस दुनिया में हैं, 4% काम कर रहे हैं। हाफिज कुरान का 5%, 6% काम करने लगता है। 7-8% वाला साइंस दां बन जाता है। 100% आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। आप जानिए, आपके बच्चों में इतना टैलेंट है, वो 5% में हाफिज कुरान बन सकता है, आलिम दीन बन सकता है। ये जो अब्बासिया एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी है, ये इस शहर को कुछ देना चाहती है, इसलिए ये प्रोग्राम रखा गया है। मेरी गुजारिश है, ये बात लंबी हो जाएगी, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मगर जो मुझको मुशाहिदा होता है, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, जो समझता है वो लोगों के सामने रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में हमने ऐसे बहुत सारे लोग को आगे बढ़ाने की कोशिश की है और इंशाअल्लाह ताला जब तक जिंदा रहेगा इस कौम की खिदमत करेंगे, इस शहर की खिदमत करेंगे, पूरे देश में जहाँ जहाँ जुल्म होगा आवाज़ उठाएंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।